اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا میسیجز مل رہے ہیں ہمیں؟ نماز کا میسج ملا، اللہ کے ذکر سے نماز اپنی زبان پر کرنے کا میسج ملا۔ پھر کیا ملا؟ غیبت سے اپنے آپ کو اوائڈ کرے۔ غیبت پہ میں نے سورہ حجرات میں بہت ڈیٹیل لیکچر میں دے چکی ہوں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ دور قرآن شروع ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بات کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں اور خود ان پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے۔ بلیو می، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات پڑھ کر۔ بلیو می، اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اس سیٹ پر جو بیٹھی ہوں یا میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں یہ اتنا مشکل اور کٹھن کام ہے، اگر میرا عمل ساتھ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور عمل نہ کریں تو کیا ہے، ان کا منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تحفے آپ کو عنایت کیے۔ نمبر 1 نماز، تو پلیز نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی، اس کو جس کو کہتے ہیں نا پہلے اول وقت میں ادا کرنے کی، اس پہ تھوڑا سا امفسائز کریں، اپنے آپ کو خود اپنا ریزولوشن لیں، خود اپنے سے ہم نے عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معراج پہ ہم نے خود اپنے آپ کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ بہترین کر دے۔ ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، یہ سوچے کہ یہ نماز ہماری دنیا کی، ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو ہمارا خشوع و خضوع اور طرح کو ہوگا۔ نماز سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ میں مانگ کیا رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، کون سا راستہ مانگ رہی ہوں۔ وہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ جو انبیاء کا ہے، صالحین کا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے غضب کیا یا جو وہ گمراہ ہوئے۔ تو غور سے دیکھیں کہ نماز کے مطلب کیا ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیوں گئے، ان کا سمپل سا ہوگا جو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چھوٹی سی بات میں اور کہوں گی، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے بیڈ روم میں آگ لگ جائے اور آپ کے بچے وہاں پر موجود ہوں تو کیا کریں گے آپ اپنے کپڑے اٹھائیں گے، چیزیں اٹھائیں گے، یا بچوں کو اٹھائیں گے؟ بچے اٹھائیں گے نا۔ تو اسی طرح ہے، نماز کے وقت اگر ہم بچوں کو نہیں اٹھائیں گے نماز کے، تو ایسی ہے کہ وہ بچے نعوذ باللہ جل نہ جائیں، اس آگ میں جھلس نہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا اے بچے سوئے میں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، نیند نہ ڈسٹرب کریں۔ ہسبینڈ سوئے میں اگر آپ اٹھے، یہ نیند نہ ان کی ڈسٹرب ہو، آپ فجر کے لیے اٹھتی ہیں، بچوں کو اٹھائیں، ہسبینڈس کو اٹھائیں کہ اٹھیں نماز پڑھیں۔ بڑی اس پر بھی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ اجر نوازتے ہیں۔ اور یہاں پہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھوتے ہو گئے بچے کہ ابھی بھی ان کو نماز کے لیے کہیں۔ بہرحال ماؤں کا تو کہنا ہے، ہر عمر میں انہوں نے کہنے ہے کہ بچوں نماز پڑھ لو، لیکن نرمی کے ساتھ۔ the thing is that آج کل کی جنریشن بڑی ٹیکی ہے، ان کو اب ذرا 2 سے 3 دفعہ نماز کا کہیں گے نا، وہ نماز سے متنفر ہو جائیں گے، ہم نے پڑھنی نہیں، اٹس مائی لائف، اب آپ کو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز ہے۔ جب آپ کو کوئی نیئر ون کوئی تحفہ دیتا ہے ہم اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا تحفہ ہے نماز، جس کو ہم نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی مومنین کے لیے، تو مومن بننے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ 3 اللہ تعالیٰ نے انعامات جو تھے معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے تھے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی صبح جب آپ نے قوم کو یہ واقعہ سنایا، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی، کس نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی
اور وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے، کہنے لگے اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے ان کا لقب صدیق ٹھہرایا گیا تھا، ابو بکر صدیق۔ اب یہ جو اذیتیں دی گئیں اور کفار نے آپ کا امتحان لیا، کیونکہ ان کے لیے بڑا انبلیویبل بات رہ رہی تھی کہ بھئی 40 دن کا سفر ہے یہاں مسجد حرام سے اور وہاں تک، اور یہ کس طرح انہوں نے طے کر لیا؟ تو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کراس کوسچننگ شروع کر دیا، آپ سے انٹیروگیشن شروع کر دی، بیت المقدس کیسا ہے، اس کی ذرا علامتیں بتائیں۔ تو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، یعنی کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرقین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیے آئے تھے اس کی یکسر نفی ہو گئی، یعنی کہ وہ پوچھ رہے تھے بیت المقدس میں یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس سامنے جا کے آپ کو ہاں اس کا جواب دے دے کہ ہاں جی بیت المقدس میں یہ ہے، اور آپ نے ٹھیک ٹھاک بیان کیا۔ انہوں نے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک کے شام سے آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہی تھی ان سب کی خبر دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا این اسی طرح ہوا۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائی اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی، اسی طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لے تو وہ صرف کن کہتا ہے، اس کو سبب اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اور آپ نے یہاں سے کہیں جانا ہے تو ہمیں کوئی وہیکل چاہیے ہوگی، اور پھر وہ کوئی بھی ہوگی چاہے وہ بائک ہے یا گاڑی، ہمیں اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، ہم نے فیول ڈالیں گے تو وہ چلے گی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان تمام اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں کسی جگہ سپیڈ پہ پہنچنا، تو آپ دیکھتے ہیں کہیں رش ہوتا ہے، بغیر رش کے سپیڈ اور ہوتی ہے، رش کے بغیر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا اور یہ تمام چیز ہوگی۔ اور معراج کے دوران جو بات سمجھنے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کرائے گئے ان میں ہمارے جو سبق ہیں تو ان سبق پہ ہم فوکس کریں۔ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دوسرا، اس جنت کے لیے کوشش کرنی ہے جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمایا تھا۔ اس جنت کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ یہ دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس دنیا میں جو بوئیں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آج جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہتے تو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت لگ جائے، اور یہاں پہ تو ہمیں جو اپنے لان میں اگانا ہو تو بھی جب نرسریز پہ جاتے ہیں بڑے بڑے مہنگے پودے لیتے ہیں، کسی کا اتفاق ہو تو پتا چلے گا آج کل گارڈننگ ایک بڑا مہنگا شوق ہے، اور کیسے کیسے۔ تو یہاں پہ ایک کلمہ کہنے سے آپ کا وہاں پہ محل، آپ کے باغات، آپ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے اس دنیا میں نیک کام کرنے سے۔ تو اس جنت کے لیے تگودو کرنی ہے، اس معراج نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں۔ پھر اور پیغام کیا دیا؟ دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں۔ اور پانچویں بات، جو بات دوسروں کو کہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کرٹکس ہیں، بہت سے آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے سب کچھ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال اب قرآن تائید کر رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی کہ ہمارے اندر ایک شک اور شبے کا ہلکا سا جراثیم بھی جائے کہ یہ کیسے ہوا۔ بس اللہ نے فرما دیا تو وہ ہو گیا، وہ معراج بھی ہو گیا۔ اور بیت المقدس میں تمام سابقہ انبیاء کا جمع ہونا اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرانا، جس سے آپ کی تمام انبیاء پہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف آسمانوں پہ بہت سے رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جن سے ان رسولوں کے
مدارج کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت یہ معراج کا تحفہ، جس کے بعد 5 اوقات میں نماز ادا کی جانے لگی. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیاحت اور اللہ تعالیٰ کے عجائب کا مشاہدہ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، اور بعد جرائم کی تمثیلی سزاؤں کا مشاہدہ وغیرہ، یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرا ہے. ابو ذر غفاری کے حدیث کے مطابق یہ جو سفر کا جو آغاز ہے، کہتے ہیں کہ حدیث کے مقابل یہ آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کعبہ سے ہوا. ایک تیسری روایت ہے، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا، اور وہاں سے آغاز ہو کے پھر مسجد حرام آپ کو لے جایا گیا. وہاں پہ آپ جو تھے حتیم میں لٹائے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو تھا آپ کا جو زمزم سے آپ کو، اور وہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سفر یہ کرایا گیا. تو مختلف اسکالرز اور مختلف وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کی ڈیٹ کے بارے میں وی آر ناٹ کنفرمڈ. ہاں معراج کنفرمڈ ہے. سبق ہم نے سیکھنے ہیں کہ ہم نے اس میں سے سیکھا کیا. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.